نبی آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مصافحہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ایک عنوان عرض کیا جس میں اپنی نیت میں تو الحمدللہ خیر ہے، اللہ پاک سننے والوں کی نیت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ خیر کا مطلب یہ کہ یہ ہرگز ارادہ نہیں کہ فلاں کی تردید کروں، فلانوں کو رگڑا جائے، ان کی توہین کی جائے، ہرگز مقصود نہیں، بلکہ مقصود اور منشا اور مطلب صرف یہ ہے کہ ہر آدمی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بن جائے، اطاعت نصیب ہو جائے، فرما برداری نصیب ہو جائے۔ آج بھی اسی کے متعلق اسی کا بقایا اور تتمہ عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ اس شکل میں عنوان یہ رکھو، جس چیز سے پیار ہوتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، یا یوں کہو جس آدمی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تیری شکل سے تو مجھے پیار ہے پر تیری آنکھوں سے بڑی نفرت ہے۔ اس کے انگ انگ سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی آل اولاد سے بھی انس اور محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مکاں کو ہے زینت مکیں کے قدم سے۔ ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے۔ اب دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد یہی چیز بنے گی کہ جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، تعلق ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام ہو یا نبی کا خاندان ہو یا نبی کا مکان ہو یا نبی کا لایا ہوا دین ہو، ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، اور آپ کے نظام سے نفرت ہو، پھر مسلمانی نہیں۔ خاندان نبوت سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی اور ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، شان بھی نرالی، شہر بھی نرالا، ملک بھی نرالا۔
کیا چیز عرض کر کے میں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی مکے مدینے کی گلیوں کی قسم کھانے کی؟ خدا کو شوق چڑھا کہ پتھروں کی قسم کھانا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں مجھ خدا کو ان گلیوں کی قسم، ان شہروں کی قسم، اس وطن کی قسم۔ انناس وہاں نہیں پیدا ہوتا، سیب وہاں نہیں پیدا ہوتا، انگور وہاں نہیں پیدا ہوتا، غلہ کھانے پینے کا سامان وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، ہے پہاڑ اور پہاڑ بھی خشک، لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا؟ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے؟ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو۔ انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں،
یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے، اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں، نہیں سمجھے۔ ارے پانی اور چیز ہے، دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو۔ یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے، سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے، وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا، یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے۔ جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے۔ تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔
अब वो है उस जमाने की, बिल्कुल सादा चप्पल है, पहाड़ी किस्म की। तो मेरे बुजुर्गों का और मेरे अकाबिर का, उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि अगर कोई आंखों से वो नक्शा देख ले, तवज्जो करना, और दिल में ये ख्याल लाए हैं ये भी कोई जुत्ती है, बाटा वाले इतनी अच्छी बनाते हैं, सर्विस वालों की इतनी चप्पलें अच्छी हैं, फलाने मुल्क की इतनी अच्छी हैं, अमेरिका में यूं बनती हैं, हमारे यहाँ कंपनियां यूं बनाती है, ये तो कोई खास चप्पल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जिसके दिल में इतनी सी बात आई, ईमान चला गया। ईमान नहीं रहेगा इसलिए कि उस जात की नालैन मुबारक की इज्जत भी फर्ज है। आई बात समझ में? यानी किस कदर अजमत है, किस कदर मोहब्बत है और किस कदर ताल्लुक है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इन लोगों को। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक में मदीने पाक से मुरीद खजूरें लाके दे देते, तो आप मुरीदीन को खजूरें तकसीम फरमाते और फरमाते गुठलियां मुझे वापस कर दो, खजूरें खाकर गुठलियां वापस दे दो। हजरत क्या करते, उन गुठलियों को इकट्ठा करके हावन दस्ते में कूटकर सफूफ बनाकर रख लेते और रमजान शरीफ में जिस पानी से रोजा इफ्तार करते वो गुठलियों वाला सफूफ उसमें मिलाकर पीते कि ये मेरे आका के शहर की गुठलियां हैं। कितनी बड़ी इज्जत है। उस जमाने में बिजलियां नहीं होती थी, चिराग जलते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे, जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। 24 घंटे फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, सलात पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, चारों तरफ से रहमत ही रहमत बरस रही है। तो जैतून तेल जलता था, किसी मुरीद ने हजरत को लाके वो चिराग का बचा हुआ तेल, एक तो जैतून वैसे बकबका होता है, जैतून का तेल कोई जायकेदार नहीं होता, वैसे ही बकबका, और फिर उस चिराग का बचा हुआ जो जल चुका हो और भी ज्यादा बदबूदार हो जाता है। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जब किसी ने लाके दिया तो हजरत ने वो बचा हुआ चिराग का तेल खड़े होके पिया। तो किसी ने पूछा हजरत ये क्यों? फरमाया तुझे क्या मालूम है, ये उस चिराग का बचा हुआ तेल है जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे जल रहा था। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मदीने पाक से रुमाल लाके दिया, आप उसको चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे। तो किसी ने कहा हजरत क्या चूम रहे हो, ये तो इटली का बना हुआ रुमाल है, मदीने में रुमाल थोड़े ही बनते हैं, ये तो इटली का फलां मुल्क का बना हुआ, जर्मन का बना हुआ रुमाल है, आप चूम रहे हैं इसको, ये मदीने में थोड़ी फैक्ट्री कोई रुमालों की कारखाना है। फरमाया नहीं ठीक है, मुझे भी पता है बनाया जर्मन वालों ने है, बना इटली में है, लेकिन ये बात तो देख, मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि मदीने की हवा इसको लगी है, मदीना मुनव्वरा की इसको हवा लग गई है, इसलिए मैं मोहब्बत में चूम रहा हूँ। अर्ज करने का मकसद ये कि इन लोगों के दिलों में प्यार होता है तो प्यार के इजहार के तरीके होते हैं, मोहब्बत कभी नहीं छुपी रहा करती। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने पाक पहुंचे, कई मील इधर को जूता उतार दिया, रात का वक्त था, पैर जख्मी हो रहे हैं, सवारी खाली चल रही है। किसी ने अर्ज किया हजरत सवारी पे सवार हो जाओ, पांव जख्मी हो रहे हैं। फरमाया मदीना मेरे आका का शहर है, सवारी पे चढ़कर दाखिल होते हुए मदीने पाक में शर्म आती है, मदीने जैसे शहर में सवारी पे चढ़कर दाखिल हो। चुनाचे जितने दिनों मदीने पाक में रहे जूता नहीं इस्तेमाल किया, जूता नहीं पहना मदीने पाक में रहते हुए मौलाना मोहम्मद कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो शागिर्दों ने पूछा हजरत पथरीला इलाका है, ठोकरें लगती हैं, आप ऐसा न करें। फरमाया भाई डर लगता है कहीं मेरा जूते वाला पैर उस जगह पर ना कि पड़ जाए जहां मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगा। इतनी अजमत, इतना प्यार, इतना अदब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र मदीने पाक में गुजारी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 3 मील के अंदर अंदर इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। मदीने शहर में इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। फरमाते थे मेरे आका का शहर है, मुझे शर्म आती है। इसका नाम अजमत है, इसका नाम मोहब्बत है। 2 गजलें गा लेना या 2-4 शेर पढ़ लेना और न नमाज पढ़ना, न रोजे रखना, न कुरान की तिलावत करना, न दुरूद शरीफ का विर्द करना और न सहाबा किराम का जिक्र खैर करना, ये मोहब्बत का मयार तुम्हें बताया किसने है? तुम्हें शक्लों से पता नहीं चलता कि ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने वाला या नहीं करने वाला? कैसे मोहब्बत का मयार अपना सकते हैं वो लोग?
चरस पीने वाले, फीम खाने वाले, भंग पीने वाले, कुत्तों से हर वक्त खेलने वाले, वो कभी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हो ही नहीं सकते। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह साहबा सुफ़ा के चबूतरे तक जाते हैं, सलाम के लिए जाते हैं, लेकिन साहबा किराम सुफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के चबूतरे के करीब से रो कर वापिस आ जाते हैं। शागिर्दों ने पूछा हजरत आगे क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? फरमाया भाई घबराहट होती है, शहंशाह का दरबार है, शहंशाह कायनात का दरबार है, मुझे डर लगता है आगे जाते हुए, शर्म आती है। कई दिनों के बाद माजा शरीफ तक गए, जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हंसते हुए वापस तशरीफ लाए। किसी ने पूछ लिया अल्लाह वाले कई दिनों से तो देखा रोते हुए वापस आया करते थे, आज मुस्कुराते हुए आए हो? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया, काम बन गया। उस किसी ने पूछ लिया क्या काम बन गया? फरमाने लगे तुम्हें क्या मालूम है, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, नशा रंग लाया पिलाने से पहले, और भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिला दिया, इल्म हदीस पिला दिया। अजब अंदाज के लोग हैं, इश्क इन जैसा। बाहर तशरीफ लाए, नातिया कलाम तो देखो, इश्क के बगैर ऐसा कौन कह सकता है? यूं फरमाते हैं जीऊं तो सगाने, जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मेरी मौला बकाया जिंदगी अगर मेरी है, मेरा मदीने के कुत्तों में शुमार कर दे, मैं बड़ा राजी। जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार, मैं मदीने में मर जाऊं, मदीने के परिंदे मुझे खा जाए, मैं बड़ा राजी। क्या अंदाज है इन लोगों का। और एक बड़े अजीम बुजुर्ग इसी जमाने के हैं, मौलाना महमूदुल हसन साहब शेखुल हिंद साहब का रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े अजीब लोग थे। कलाम तो इन लोगों का हक था ना, जो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मगन रहते थे, इसी लगन में लगे रहते थे, इसी सोदो गुदाद में, इसी मोहब्बत में हर वक्त रहते थे। मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जन्नत को खिताब करके कहते हैं, फरमाते हैं ओ जन्नत, मैंने माना कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ओ जन्नत मैंने माना कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, और ये भी मैंने माना कि जरूर रहते हैं। क्या तखय्युल है हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाया ओ जन्नत आ मेरा तवाफ कर कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अजीब बात कही। और जन्नत तेरी सारी नियामतें, तेरे सोने के मकानात, तेरी चांदी की ईंटें, तेरे मुश्को अंबर से बने हुए गारे के महलात, तेरी नहरें, तेरी हूरें, तेरे कसूर, तमाम नियामतें, आओ सारी मेरे तवाफ करो, इसलिए कि मेरे दिल में काली कमली वाले बसे हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करने का मकसद ये कि ये लोग थे जो नबी की हर चीज से प्यार करते थे, रंग से, रूप से, शहर से, हालात से, दरो दीवार से, सारी चीजों से। अल्लाह जिसको नसीब कर दे, ये हर एक को थोड़ा ही होता है। मौलाना काजी एहसान अहमद साहब शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उस जमाने में अरब में गुर्बत थी, न सोना था न पेट्रोल था, गरीब हालात थे वहां के। फरमाते हमने खाना खाया और खाना खाकर हमने एक हड्डी चूस कर फेंकी, तो एक अरबी एक देहाती का बच्चा खड़ा हुआ था, वो उस हड्डी को उठाकर चूसने लगा। हमने देख लिया, हमें तरस आया, हमने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, छोटा सा मासूम बच्चा है, और उसे खाना खिलाया, और खाना खिलाया, पानी पिलाया, कुछ पैसे भी दिए उसको कि भी किसी गरीब का बच्चा है जो हड्डी फेंकी हुई उठा के चूस रहा था। इसके बाद हमने उस बच्चे से कहा, या सभी के ओ बच्चे, हमारे साथ हमारे मुल्क चल,
تجھے کھلاویں گے بھی، پلاویں گے بھی، کپڑے بھی دیں گے، تیری شادی بھی کریں گے، تجھے سب کچھ دیں گے، مکان بھی دیں گے، سب انتظام کریں گے تیرا۔ انہوں نے کہا سب کچھ کرو گے کہ ہاں سب کچھ دیں گے، ساری چیزیں مجھے کھلایا پلایا کرو گے کہ سب کچھ کھلایا پلایا کریں گے، کپڑے بھی خوب دو گے کہ ہاں کپڑے بھی خوب دیں گے، مکان بھی دو گے کہ ہاں مکان بھی دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ معصوم بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کیا تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ ایسا فرماتے تھے میری چیخ نکل گئی کہ اور سب کچھ ہے یہ نہیں۔ چھوٹا سا معصوم بچہ کسی دیہاتی کا بھوکا رو کے کہنے لگا تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا اٹھا کر کھانا منظور ہے، اس گنبد خضرا سے بے وفائی نہیں کروں گا، یہی رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ جب تعلق ہو جائے اور کھانا کیا، پینا کیا، ٹور کیا، بنگلہ کیا، کوٹھی کیا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی پھر۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، جنہوں نے معاملہ کیا، جنہوں نے میرے ساتھ دھندا کیا، لین دین کیا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک قرآن میں اعلان کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی، حالات یہ بنائے، میری رضا خرید لی، اپنی جان میرے حوالے کر دی، میری خوشنودی خرید لی، میری رضا مول لے لی، میری اطاعت مول لے لی، میری ذات اپنے لیے وقف کر لی۔ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے میری شفقتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری مہربانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرا لطف اور کرم ہے، میری عطا اور بندہ نوازی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو میری ساتھ کاروبار کریں، جان مجھ ہے تو میری دی ہوئی لیکن وہ میرے حوالے کر دیں، میں جب اسلام ایمان قرآن کے لیے چاہوں ان کی جان کو لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ اور آگے قرآن کریم نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی کی زبان پر یقین کرنے والو، قبر اور قیامت پہ یقین کرنے والو، موت کا یقین کرنے والو، آخرت پہ ایمان رکھنے والو، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ دل میں تیرے اسلام ہے اور شکل تیری اسلام سے باہر ہے، یہ نہیں کہ دل میں اسلام ہے اور کپڑوں میں نہیں، دل میں اسلام ہے اور پیروں میں نہیں اور ہاتھ میں نہیں، اعمال میں نہیں، نظام میں نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ کافہ پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں تو محبت رکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلق، اور ویسے رکھو جی انگریز بہت اچھے ہیں جی، کیا کہنا انگریزوں کا، یہودی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، دنیا میں بڑے ترقی یافتہ ہیں، جی یہودیوں کی ریس کون کر سکتا ہے؟ خدا اس بات سے ناراض ہے، فرمایا ارے یہودی کیا کریں گے، سینکڑوں ہزاروں یہودی مل کر، کروڑوں یہودی مل کر نعوذ باللہ میرے بلال کے پیر کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات دیانت و امانت کی کہ صاحب انگریز بڑی دیانت سے کام لیتے ہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے، اسلام کی غلطی تھوڑی ہے، یہ اسلام نے تھوڑی سکھایا ہے کہ منہ میں اللہ اللہ کرو اور دل میں کچھ اور بسا کر کے رکھو، یہ بات تو قرآن نے نہیں سکھائی۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، سر سے لے کر پیروں تک اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھروں کو مسلمان والا گھر بناؤ، اپنے کاروباری ادارے کو، دکان کو اسلام والی بناؤ، یہ نہیں کہ بازار اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے۔ یہ بات اجازت نہیں دیتا اسلام کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا، اللہ اللہ کرنا اور دکان پہ بیٹھ کے ٹھگی مارنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، قطعاً اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ہر میدان کے لیے اسلام پکڑتا ہے، اس کی غلامی کرتے ہوئے چلنا پڑے گا، اگر اس کی غلامی نہ ہوئی تو بات بگڑے گی، اور یعنی اصل تو یہی بگڑے گی، یعنی بگڑے گی تو آگے جا کر کے بگڑے گی، اور ہزاروں کی بگڑتی دیکھی، دنیا ہی میں ہزاروں کی بگڑتی دیکھی۔ اس لیے مجذوب نے بڑا بر وقت ٹوکا،
اور مجذوب برا جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے کیا معلوم ہے، یہ تو آخری وقت میں جا کر کے پتہ چلے گا کمائی کیا کرتا رہا۔ فرمایا 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جوانی سب پہ آئی ہے، ہر ایک نے جوانی کو گزار دیا۔ نوجوانوں فخر نہ کرو، آج اگر تم مسجد میں نہیں آتے تو تمہارا کیا خیال ہے، تم نہیں آتے بلکہ وہ رب العالمین تمہیں اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا۔ تم اس قابل نہیں کہ خدا کے دربار میں آ کے سر جھکاؤ۔ ساری چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہیں، خاندان سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور آپ کے در و دیوار سے بھی، اور ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی۔ اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند شہر میں اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں۔ بمبئی کا ایک سیٹھ آدمی مرید ہونے کے لیے آیا سفر کر کے، اور سلام کر کے واپس ہونے لگا تو کسی نے، یہ حضرت نے پوچھ لیا بھی کیا بات ہے؟ کہا جی میں بمبئی سے مولانا مدنی کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہ میرا تو دل بگڑ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی گود میں بلی بیٹھی ہے، بلی سے کھیل رہے ہیں مولوی صاحب، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو ادھر بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو کھلاتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں۔ یہ چھتر ہے جو بلیوں سے کھیل رہا ہے، بلیوں میں لگا ہوا ہے۔ تعریف سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میں اس سال یہ بلی بھی مدینے سے لایا ہوں، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو وہیں سے لایا ہوں، اور اس کے پیر مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر آدمی ان چیزوں کے اندر غور نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے قرآن سے بڑا پیار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا تلاوت کردہ کلام ہے۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام کی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ یہ نبی کے ساتھ ہو کر کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، تنگ دستیاں اٹھائیں، فاقہ مستی گزاری، پریشانیاں جھیلی، لیکن ایک دن بھی اپنے نبی کو شکوے کا موقع نہیں دیا۔ آج کون ایسا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ ان لوگوں کی ریس کرے؟ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی کے گھر بکرے کی سری آئی، کسی نے ہدیہ بھیجا دوست نے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو شام بھی روٹی کھائی پکائی تھی، اس برابر والے گھر میں کل سے دھواں نہیں نکلا، ان کے یہاں پہنچا دو۔ انہوں نے ان کے یہاں پہنچا دی برابر والے گھر میں۔ برابر والے کہتے ہیں ہم نے تو کل صبح کھائی تھی، ہم تو کل صبح کے کھائے ہوئے ہی ہیں، 2 وقت کا فاقہ گزرا، اس برابر والے گھر میں پرسوں سے دھواں نہیں نکلا۔ وہ بکرے کی سری اس گھر میں پہنچا دی، حتیٰ کہ یہ بکری کی سری چلتی چلتی 7 گھروں میں پھر گئی، اور ہے سارے ضرورت مند، حاجت مند سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے پیٹ کو اپنے تن کو پیچھے کرتے ہیں اور برابر والے کے آگے آگے کرتے ہیں۔ وہ سری بکری کی گھومتی گھومتی پھر اس پہلے گھر میں ہی آ گئی۔ ارے اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی مثال کون قائم کرے گا کہ جنگ میں ایک صحابی زخمی ہے اور بڑا زیادہ زخم کھائے ہوئے پڑا ہے، اور کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجی کہ میرے بھائی کو کہنا اگر میری زندگی تک آ سکے جلدی مجھے 2 گھونٹ پانی کا پلا جائے، بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اطلاع ملنے پر وہ پانی لے کے دوڑا، اور یہ پیاسا ہے، آخری وقت ہے، پانی کے لیے پانی پیالے میں ڈالا۔ برابر میں بھی ایک اور آدمی زخمی پڑا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے بھی آواز دے دی بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے بھائی، اگر 2 گھونٹ زیادہ ہو تو ہمیں بھی دے دینا، ہم بھی اپنا حلق گیلا کر لیں گے۔ وہ پہلے والا کہتا ہے جس نے منگوایا تھا، انہوں نے کہا میرا اللہ مالک ہے پہلے اس کو پلا، میرا اللہ مالک ہے پہلے اس کو پلا۔ جب اس کے پاس گیا تو تیسرے نے آواز دے دی بھئی 2-4 قطرے بقایا ہو تو ہمیں بھی دے دینا بھائی۔ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا، تیسرے کی طرف گیا تو چوتھے نے آواز دے دی، اور جب چوتھے تک پہنچا وہ اللہ کے یہاں جا چکا تھا۔ خدا کی قسم یہ واقعات بنائے کسی نے نہیں، ارے محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ چاروں کے چاروں حوض کوثر پہ تو پہنچ گئے مگر پانی کسی نے نہ پیا۔ کون ان لوگوں کی ریس کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ نگاہ نبوت نے ان کو خدا جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آج میرے تیرے دل میں یہ کس طرح سے برتری آئے دوسرے کی، ہمارے ہاتھ لگ جائے ایک مرتبہ کچھ پھر دیکھو تماشا۔
جب تک نہ ہاتھ لگے، تم بھی حاجی ہو میں بھی غازی ہوں، اس وقت تک سارے مسئلے بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو کتنی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سارے جہان میں نرالے ہیں، ممتاز شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کی، جن کو تعلیم نبی نے دی ہو، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور جن کا پیر امام الانبیاء ہو، جن کا پیر کالی کملی والا ہو، جن کے بچوں کے حلقوں میں تحنیک یعنی گھٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اور جن کے گھروں میں حضور خود تشریف لاتے ہوں۔ کیا کہنا ان لوگوں کا؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیت اللہ شریف میں جدھر اذان ہوتی ہے پیچھے کر کے جگہ نا جہاں زیادہ بیٹھ کر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ مکان ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے، تو گرمی تھی، پکھا بھی جلتی، اور جہاں پسینے کا قطرہ دیکھتی انگلی سے لے کر اپنی شیشی میں بند کر لیتی۔ صحابہ کی جماعت وہ نرالی جماعت ہے جنہوں نے نبی کے پسینے کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو سیدہ ام ہانی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو عطر کی جگہ استعمال کرتی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ آخر یہ باتیں صرف سنتے ہی رہیں گے؟ کب اپنی شکل بدلو گے؟ کب اپنا لباس بدلو گے؟ کب اپنے گھر کا حال بدلو گے؟ اور بگڑتا جا رہا ہے، دن بہ دن اور بگڑتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا، جب میرا تیرا گھر سے جنازہ اٹھے شاید گھر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ بچوں کو ہم کلمہ نہیں سکھاتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ دین نہیں سیکھتے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو، اسکول میں بچوں کو بھیجو نا، خود بخود دوڑے دوڑے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، تختی اٹھاتے ہیں، بستہ چار کرتے ہیں بچے۔ قرآن کریم کے درس میں بچے کو داخل کرو، گھسیٹ کے لانا پڑتا، بچہ ہٹتا ہی نہیں، گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، کھینچ کھینچ کے لاؤ، ڈنڈے مار مار کے پڑھاؤ بڑے مشکل سے۔ اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے کہ قرآن کریم کے مدرسے میں پھانسی کھانا تو لگا ہوا نہیں نا؟ شیطان تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچے کو کلمہ آ گیا تو یہ اپنے باپ کے جنازے کو اٹھاتے وقت اگر کلمہ پڑھ لے گا، کہیں اس کے کلمے کی وجہ سے باپ کی بخشش نہ ہو جائے۔ اگر اس بچی نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اپنے باپ کی روح کو بخش دیا، کہیں اس کے باپ کی بخشش نہ ہو جائے۔ زور لگاتا ہے پورا شیطان، شیطان زور لگاتا ہے اور ہم زور نہیں لگاتے۔ ہم ادھر زور لگا رہے ہیں، او جی اگر قرآن پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ نہ پٹواری بنے، نہ تحصیلدار بنے، نہ تھانے دار بنے، ملا بنے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں تو پٹواری بھی بنا، تھانے دار بھی بنا، تحصیلدار بھی بنا، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، نہ مجھے ساڑ ہے، نہ حسد ہے، نہ جلن ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اور کلمے کے بغیر بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ اگر تیرے بچوں کا گزارا دنیا میں تعلیم کے بغیر، انگریزی تعلیم کے بغیر نہیں، تو میری بات بھی پکا کے لے جا، قبر میں قرآن اور کلمے کے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں۔ ہم منع نہیں کرتے کہ تم اس طرح بچوں کو نہ لگاؤ، پڑھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو مسلمان رکھو تاکہ تیرا جنازہ مسلمانوں کے طریقے سے تو اٹھائے، مسلمانوں کے طریقے سے تجھے غسل دے، مسلمانوں کے طریقے سے تیری قبر میں تجھے اتارے، اسلام کے مطابق تیری قبر پہ مٹی ڈالے۔ تو میں نے یہ ملا جلا سا مضمون عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو کہ ہمارے گھر مسلمانوں والے گھر بن جائیں، ہمارے مزاج مسلمانوں والے مزاج بن جائیں۔ خدا کی قسم، لوگ آج ہم تو کوڑی کوڑی پہ مرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں پہ نہیں تھوکا، وہ بے ایمانی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کھانا بھی دیا، کپڑا بھی دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے، اور مرتے دم تک آخری وقت تک حضور کی غلامی نصیب ہو جائے، حضور کے غلاموں کی غلامی نصیب ہو جائے، صحابہ کرام کی غلامی نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کوئی ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، ہر جمعے کو آتے ہیں، آج بتاتے ہیں کوئی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، دور نزدیک جتنے بھی بیمار مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ مولا کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ الہی ہمیں اور ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ نماز کی دولت عطا فرما، قرآن کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ الہ العالمین سارے پاکستان کو دین ایمان سے مالا مال فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں برکت عطا فرما۔
الہی ہمارے مسجد کے مدرسے کے خدمت گزاروں کو دو جہان میں رنگ دے، ان کے کاروبار میں مال و جان میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، جتنے جو آدمی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حافظ عبید اللہ کراچی کے دوست ہیں، ان کے والد بھی اور والدہ کو بھی تکلیف ہے، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ مولانا اسحاق صاحب شمع کیسٹ والے کراچی ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے تبلیغی سلسلہ قائم کر دیا، اللہ پاک ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، نبی کے خاندان کا غلام بنا، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ بدعت اور شرک سے ہم سب کو نفرت عطا فرما، الہی بدعت کو مٹا دے، شرک کا بیڑا غرق کر دے، توحید کا پرچم لہرا دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ فرما، ہمیں سنتوں کا قدردان بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ جتنے بھی مرد عورت دنیا سے قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے دوست ملنے والے ساتھی خدمت گزار جتنے بھی قبروں میں چلے گئے مولا سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا۔ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو
کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا
क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार ना कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता। मुझे पहले शरबत दीदार पीना है। मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पहले करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा। ओ अबू बकीहा तुझे तो बड़ी सख्त मार पड़ी है, तुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं तुझे हुजूर के दरबार में लेके चलूंगा, तू पानी तो पी ले। कहता कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार मैं भी हूँ। अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मुझे इश्क लगा हुआ है, मुझे सोजो गुदाद लगी हुई है, मैं अपने दिल में किसी को बसाए बैठा हूँ, जब तक उस आका का दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। हमें औरतों से मोहब्बत है, हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें कोठी बंगले से प्यार है, हमें रुपए से प्यार है, हमें बड़ी जाहो हशम से प्यार है, और खुदा और उसके रसूल से प्यार करने वाले लोग मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। कुरान से प्यार करने वाले लोग हुजूर के दरबारी लोग वहीं सो गए। अंदाजा लगाओ, कोई मार खा के अपने माँ बाप के पास जाएगा, कोई भाई बरादरी में जाएगा, कोई थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, कोई अस्पताल में 7वीं टिकट लेने जाएगा, कोई डॉक्टरी कराने जाएगा। अबू फकीहा तुम कितने खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया के दरबार में चले हो। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू फकीहा को लाया जा रहा है। उलमा ने लिखा है कि जब अबू फकीहा हजरत के दरबार में पहुंचे तो खबर तो पहले थी ना कि बड़ी मार पड़ी है, रहमत कायनात ने उठकर सीने से लगा लिया। तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अबू फकीहा जी हुजूर, मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया, इतनी मार पड़ी तेरी पसलियां तोड़ दी गई, तेरी कमर पे छलांगे लगाई गई, तुझे गरम गरम लेट पे लिटाया गया, तेरी जुबान बाहर निकल आई, और मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। कहता है आका हाँ नहीं पिया। फरमाया क्यों नहीं पिया? कहता है आका मैं उस वक्त पानी पीता, मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ तेरा होगा मुंह मेरा होगा, पानी मेरे मुंह में जाएगा, मुझे हौज़े कौसर का मजा यही आ जाएगा, मुझे लुत्फ आएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीने का। उलमा ने लिखा है कि हजरत ने जब अपने रहमत वाले हाथ से हाँ वो उंगली चांद को इशारा किया, जिगर फंसकर टुकड़े हो गए, वो उंगली इशारा किया, सूरज वापस हो गया, वो उंगली दरख्त अपनी जड़ें छोड़कर पैगंबर के कदमों में आ गए, वो उंगली जिनमें कंकर पहाड़ के लिए तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, वो उंगली ऊंट की तरफ की तो बोल पड़ा, वो उंगली चिड़िया सामने आई तो उन्होंने शिकायत कर दी, वो उंगली जिनको देख करके बैतुल्ला फिर गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पानी का प्याला उठाया, अबू फकीहा ने प्याला पकड़ने के लिए यूं आगे को हाथ किया, फरमाया अब वही बात होगी, हाथ मेरा होगा मुंह तेरा होगा, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। अबू फकीहा को पानी पिला दिया और पानी पिलाने के बाद पूछा अब तेरा क्या हाल है, अब हाल क्या है?
कहता आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्स व कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्स व कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम व सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्स व कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम व सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बांके अदा का क्या कहना, और काली कमली वाले तेरी ज़ियारत हुई सारे दुख भूल गया, मेरे सारे गम टल गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, और मैं तो अब मजे में हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल खर्च किया, सहाबा किराम की जानें बचाई। क़यामत का दिन होगा, सारी कायनात की पेशी होगी, अल्लाह पाक पूछेगा तो दुनिया में क्या करता था। कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया। अबू फकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी, मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे। वो बूढ़ा मुसाफिर काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, आके कहने लगा नबी अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ भी तेरा और तेरे खुदा का मुनकिर, पर मैं सवाल करता हूँ कोई सवारी दो, मेरा घर बड़ा दूर है, मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हालांकि मुसलमानों के पास सवारियां कहाँ थी, खुद तंगी में थे, वतन छोड़ के आए, कुर्बानियां दे के आए, पत्ते चबाते हुए आए, पानी पूरा रज रज के पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सवाल करने वाला हमारे अकीदे का नहीं, रहमती कायनात का दरिया करम जो उसमें आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबे उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना, आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे, सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा जा। खुदा जाने धक्के देते, खुदा जाने मुक्के मारते, खुदा जाने कितनी बातें बनाते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया कौन है जो आज
مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔ سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، وہ سنانے والے کا بھی ڈلا تھے، سننے والے مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے، خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں،
बस शैतान यूं कह देता है ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है, तू तो गरीब आदमी है, तेरे बस का ये कहां काम है, ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है तालिब इल्मों को मुसाफिरों को खाना खिलाना। कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जन्नत तो मैंने अमीरों के लिए बनाई है, तू तो मजदूर है, भाग यहां से, फिर क्या बनेगा? मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं। कांधला एक कस्बा है जिसने बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली, मौलाना इलाही बख्श साहब कांधली, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कांधले के, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात के इजाद करने वाले, शुरू फरमाने वाले, ये भी कांधले के हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उस कस्बा कांधले के हैं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन पानीपत से पैदल चल दिए अपने कांधले कराने की तरफ। रास्ते में एक बस्ती आई, शाम हो गई तो हजरत ने वहीं कयाम कर लिया, ठहर गए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, मस्जिद में सफाई की, अजान दी। कोई एक आध आदमी आया तो जमात कर ली। वो जो आदमी आया उसने पूछा मौलाना आप मुसाफिर हैं? कि जी हाँ। कि रात को यही रहोगे? कि जी हुजूर। वो आदमी 3 रोटियां लेकर आया और मौलाना ने वो तीनों रोटियां खा ली और सो गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे उस रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा दीदार मिल गया। 3 मरतबा हुजूर की मुझे ज़ियारत मिली। मौलाना फरमाते हैं मैं तो अगले दिन भी वहां ठहर गया कि ये जगह छोड़ने की है, जहां इतनी बड़ी दौलत मिले यहां तो सारी उम्र पड़ा रहे आदमी। तो हजरत फरमाते हैं कि अगले दिन वही मुसाफिर, मौलाना मुसाफिर है और वही आदमी है, 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना फरमाते मैंने 2 रोटियां खा ली तो उस रात को मुझे 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिला। मैं तीसरे दिन भी वहीं ठहर गया। तीसरे दिन शाम को वही आदमी 1 रोटी लेकर आया और मैंने वो रोटी खा ली तो उस रात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मरतबा ज़ियारत हुई, 1 मरतबा दीदार मिला। तो मौलाना फरमाते हैं मेरी समझ में ये बात बैठ गई कि ये ना तो जगह की बरकत ना बस्ती की बरकत, ये तो इसकी रोटियों की बरकत है। 3 खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, 1 खाई तो 1 मरतबा, ये तो इसकी रोटी की करामत है। तो वही आदमी जो रोटी लाने वाला था वो कहने लगा मौलाना कल आप तशरीफ ले जाए, यहां ना ठहरना। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो ऐसी दौलत मिल रही है मैं यहीं पड़ा रहूं। वो कहने लगा अल्लाह वाले आपको पता नहीं, परसों मैं मजदूरी करके इतना ही आटा लाया था कि 3 रोटियां बनी, इतना ही आटा बना था, 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी उठा के चल दिया। मेरी बीवी ने पूछा कहाँ? मैंने बताया मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है। वो कहने लगी मैं भी फाका कर लूंगी, मेरे नाम की रोटी भी उस मुसाफिर के लिए ले जा। कहता मैंने दोनों उठा ली, तीसरी रोटी एक बच्चा हमारा उसके लिए छोड़ दी। वो बच्चा कहने लगा अच्छा माँ बाप जन्नत में जाए, बेटा किधर रहेगा? मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। मैंने 3 रोटियां ला दी और अगले दिन जो मैंने मजदूरी की उसकी 3 रोटियां बनी। बच्चे की हालत खराब हो गई थी, उसको दे आया। हमने मियां बीवी ने चौथे दिन भी फाका कर लिया और आज बीवी की हालत भी खराब हो गई थी, आज सिर्फ अपनी लाया हूं। मौलाना इसलिए अर्ज कर दिया कभी कल मेरा पैर ना फिसल जाए, ऐसा ना हो मेरा कदम डगमगा जाए, ऐसा ना हो भूख का मारा मैं कुछ और कर बैठूं, इसलिए अर्ज कर दिया कल आप तशरीफ ले आए। अर्ज मैं ये कर रहा था
کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن. مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں. حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی. علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے. دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا. اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے. تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں پہلے مسلمان بنتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا. اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا. ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی. آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں. اور غلہ تول کر دے دیا. سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں. اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر. کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے. اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں. جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں. اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی. او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید گولانی. یہودی نے ضد نہیں کی. آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے. ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے. وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں
جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلی۔ اللہ غنی مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا، بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگا مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا، ایک ابو جندل مار کھانے والا۔ بھائیو یہ بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو ہم کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیرن۔